اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ پیش کیا جا رہا ہے ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے یہ خصوصی پروگرام ذکر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یقیناً ہر جا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ درود و سلام کی محافل سجی ہوئی ہیں، بچے اپنے طور پر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدایہ درود و سلام پیش کر رہے ہیں۔ خواتین ہماری اسلامی بہنیں جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پر گھروں میں یہ اہتمام کر رہی ہیں ماشاءاللہ، اور دیگر جو ہمارے حضرات ہیں وہ مساجد میں اور مختلف مقامات پر محافل ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدایہ درود و سلام پیش کر کے سعادت کے اس سفر میں شریک سفر ہو رہے ہیں۔ ناظرین، آج اس موضوع پر ہم بات کریں گے کہ درود و سلام، یہ آج ہمارا ذیلی موضوع ہے اس پروگرام کا، اور اس حوالے سے قرآن کریم میں اللہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ تو یہ اللہ رب کریم کی سنت جسے نبی کریم علیہ السلام کے امتی سعادت سمجھ کر اختیار کرتے ہیں اور اپنے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور بھلائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ درود پہلے پڑھو پھر نبی کا ذکر کرو، درود پہلے پڑھو پھر نبی کا ذکر کرو، فضائے نور میں اس روشنی کا ذکر کرو۔ اسی طرح تو ہے ترتیب پہلے کلمے کی، اسی طرح تو ہے ترتیب پہلے کلمے کی، خدا کے بعد خدا کے نبی کا ذکر کرو، خدا کے بعد خدا کے نبی کا ذکر کرو۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور پہلے تعارف پیش کروں گا علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، ممتاز و معروف عالم دین۔ ماشاءاللہ متعدد پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں، پوری دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں اپنے خطابات کے حوالے سے اور ان پروگرامز کے حوالے سے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ایک بہت ہی عمدہ ریسرچر ہیں اور بہت عمدہ امور انجام دے رہے ہیں تصانیف کے حوالے سے، تالیف کے حوالے سے اور تدریس کے حوالے سے، ماشاءاللہ ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید کہوں گا دونوں حضرات کو۔ ماہ ربیع الاول کی مبارک ساعت ہیں اور الحمدللہ ہم درود و سلام پر بات کر رہے ہیں آج۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ اچھا علامہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ قرآن کریم میں تو مطلقاً حکم آ گیا ہے کہ اے ایمان والو، لیکن اہل ایمان سے یہ کہا گیا ہے، تو یہ فرمائیے گا کہ اس کا حکم جو آیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے کس انداز میں آیا ہے اور اس میں حکمت کیا ہے، کچھ فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے سورہ احزاب کی آیت کریمہ تلاوت فرما درود و سلام کے حوالے سے، اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کا درود جو ہے وہ نزول رحمت ہے، نزول رحمت۔ اور دوسرا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ان کی ثنا ہے، اور ان کے مقامات کی رفعتیں ہیں، ان کے ذکر کی رفعتیں ہیں۔ مختلف توجیحات کی ہیں درود کے حوالے سے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنے سے کیا مراد ہے، تو فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نزول رحمت، اس سے مراد یہ ہے کہ تعظیم و ثنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ اور امتیوں کو جو حکم دیا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں، ہم ان کے مقامات کی رفعتوں کی دعا کرتے ہیں کہ خدایا ان پر رحمتوں کا نزول فرما، ان کے مقامات کو بلند و بالا فرما۔ بات یہ ہے کہ یہ جو رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کتنا بڑا اعزاز و اکرام ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں، فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ تمہارے بھیجنے سے یا تمہارے کچھ کرنے سے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی کوئی بلندی نہیں ہوگی، ہم ان کے مقام کو بلند کر رہے ہیں، ان کی رفعتیں ہو رہی ہیں، ان پر نزول رحمت ہو رہا ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر کرم فرمائے، فضل فرمائے، تو تم اس عمل کے اندر شامل ہو جاؤ۔ اور جیسے کہ آپ نے نشاندہی فرمائی کہ یہ یا ایھا الناس نہیں ہے، یا ایھا الکافرون نہیں ہے، خالصتاً ایمان والوں کے لیے ہے۔
اور خالصتاً میں کہوں گا کہ نصیب والوں کے لیے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی چنیدہ اور منتخب شدہ بندوں کے لیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک تو یہ فرق ہو گیا کہ نزول رحمت اور دعائے طلب رحمت، یہ فرق ہے دونوں کے اندر۔ دوسری بات میں کہوں گا، دیکھیں درود ابراہیم نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، بالکل باعث رحمت باعث برکت ہے، لیکن علماء کرام نے فرمایا، مفسرین کرام نے فرمایا کہ ایسا درود پڑھا جائے کہ جس کے اندر ایسا درود و سلام پڑھا جائے کہ جس کے اندر صلاۃ اور سلام دونوں کے الفاظ موجود۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کی آیت کا جو حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، دونوں شامل ہو جائیں گے۔ اب کوئی بھی پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد پڑھ لیں، لیکن اس کے اندر صلاۃ اور سلام، درود اور سلام دونوں کے دونوں ہوں تو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو جائے گی۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ حکمت کیا ہے؟ دیکھیں حکمت تو اصل تو یہ ہے کہ ہم دعا تو حضور کے لیے مانگ رہے ہیں کہ ان کے مقام کی رفعتیں فرما، ان پر رحمتوں کا نزول فرما۔ فرمایا نہیں، ان کا مقام تو رفعنا لک ذکرک، رب نے بلند کر دیا، ہو چکا، ماضی ہے، بلند ہو گیا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، رب تبارک و تعالیٰ، یہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے مانگ کر اپنے لیے اللہ کی رحمتوں کو مانگو۔ والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اس درود و سلام کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ظلمات سے نکال کر اور نور کے اندر داخل فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور جاری ہے۔ ملائکہ درود بھیج رہے ہیں، شجر حجر درود بھیج رہے ہیں، برگ و ثمر درود بھیج رہے ہیں، جن و انس درود بھیج رہے ہیں۔ کائنات کی کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو اللہ کی تعریف کر رہی ہے ہو وہ نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام نہ بھیج رہی ہو۔ اچھا فرمائیے گا کچھ کہ یہ تو مطلقاً ایک حکم ہے قرآن کریم کا جس پر بات ہوئی، یہ مطلق حکم ہے، مقید نہیں ہے کہ نہیں جناب نماز میں ہی اتحیات کی حالت میں آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، مطلق حکم ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ فضائل درود کے باب میں نبی مکرم علیہ السلام کی وہ احادیث مبارکہ کہ جو ہیں سامنے، میں چاہوں گا اس پر کچھ روشن ڈالیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رئیس بھائی، جہاں تک فضائل درود، فضائل صلاۃ و سلام کا تعلق ہے، الحمدللہ صحائح ستہ سمیت تمام کتب احادیث وہ اس سے بھری ہوئی ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے درود پاک کو بطور وظیفے کے پڑھنے کے جتنی ترغیب دی ہے تو شاید کسی دوسرے عمل کے لیے اتنی ترغیب نہ دی ہو، اگرچہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام ان مبارک کلمات جس کے ذریعے سے رب تعالیٰ کی تسبیح، تحمید اور تہلیل بیان کی جاتی ہے ان کا بارہا ذکر فرمایا، خود آپ نے اس پر مداومت فرمائی اور امت کو اس پر عمل پیرا ہونے کی تلقین فرمائی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی صحابی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنی کسی پریشانی کو بیان کرتا ہے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے معاملے کو بیان کرتا ہے، اپنے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازوں کو کھولنے کی بابت عرض کرتا ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اسے جو نسخہ کیمیا عطا فرماتے ہیں وہ درود شریف پڑھنے کا نسخہ کیمیا ہے۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرن، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مرتبہ درود پڑھنے کے بدلے میں اس پر اپنی 10 رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ یہ جملہ اتنا ہلکا جملہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنی رحمت کا کروڑواں حصہ بھی کسی بندے کے اوپر نازل کر دے تو اس کے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور فلاح کے لیے وہ پورا ہو گیا، لیکن جس شخص کے اوپر 10 کامل رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرما دے تو اس پر رب تعالیٰ کی رحمتوں کا اور دنیا اور آخرت کے اندر اس کی کامیابی کا کیا عالم ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عوض اس کو 10 درجات تو عطا فرماتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے 10 گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ ایک گناہ معاف ہونا کوئی چھوٹی بات ہے، کثیر الفوائد، یعنی کثیر الفوائد۔ اور پھر اس کے اگلے حصے میں فرمایا کہ رب تعالیٰ ایسے بندے کے آخر میں آخری اخروی زندگی میں جنت میں اس کے 10 درجات کو مزید بلند فرما دے گا اور وہ درجہ بدرجہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ حدیث میں ایک جگہ آتا ہے کہ بعض جنتی ایسے ہوں گے کہ جو جنت میں داخل ہونے کے بعد
اس مقام کو جو مقام اہل جنت میں سے بعض افراد نے کثرت درود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام کے حاصل کیا، جب اس کو دیکھیں گے تو انہیں بڑی حسرت ہوگی کہ اے کاش ہم اپنی زندگی میں دوسری تمام عبادات کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہوئے گزارتے، تو آج ان مقامات جن مقامات پر یہ اہل جنت فائز ہیں ہم بھی ان پر فائز ہو جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 100 ضروریات کی حاجت روائی فرماتا ہے، اس میں سے 30 ضروریات وہ ہیں جن کا تعلق دنیا اور دنیا کے معاملات کے ساتھ ہیں، اور 70 ضروریات وہ ہیں جن کا تعلق اخروی زندگی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں جب ایک ہولناکی کی کیفیت ہوگی، ہر بندہ اپنی مغفرت اور بخشش کی تلاش کے لیے سرگرداں پھر رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان رحمتوں اور اس اجر کی وجہ سے ایسے بندے کی بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تو پڑھنے کا معاملہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو بھی تنبیہ کی کہ جو باوجود اس کے کہ جن کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا جاتا ہے، آپ نے فرمایا یہ بخیل لوگ ہیں۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن کمرے میں مجھ سے ایک سوئی گری اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، آپ کے چہرہ مبارک کی روشنی میں نے اس سوئی کو دیکھ لی اور اسے اٹھایا، اور پھر میں نے آپ سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن بہت سارے لوگ میرے چہرے کی اس روشنی کو دیکھنے سے محروم کر دیے جائیں گے۔ آپ سے پوچھا گیا وہ کون لوگ؟ آپ نے فرمایا وہ بخیل۔ فرمایا کہ اس بخیل سے مراد؟ فرمایا وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے اور مجھ پر وہ درود نہ بھیجے۔ ناظرین گرامی، درود کے جہاں فضائل بہت زیادہ ہیں، اسی حوالے سے درود نہ پڑھنے کے حوالے سے، یعنی کہ جس کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کا ذکر و نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ درود نہ پڑھے، اس کے لیے کیا معاملات ہیں وہ بھی آپ نے بیان فرمایا۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے اور ماشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو جاری رہے گی۔ علماء حضرات موجود ہیں، آپ کی لائیو کالز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، درود کی گونج میں ہم لوٹے ہیں اور آج درود و سلام ہی ہمارا موضوع ہے ماشاءاللہ۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ بلا شبہ درود شریف پڑھنا جو ہے اللہ کی سنت ہے، ملائکہ کی سنت ہے، اسے اختیار کر کے امتی اپنے لیے دارین کی سعادت محسوس کرتا ہے۔ اب یہ فرمائیے گا علامہ صاحب کہ درود کا تناسب کتنا ہو زندگی میں، چونکہ دیگر اوراد و وظائف بھی ہیں، دیگر دعائیں بھی ہیں، مسنون دعائیں جو ہیں، تو اس میں درود کا تناسب کتنا رکھا جائے، اور اس حوالے سے میں چاہوں گا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کے لحاظ سے اگر آپ بیان فرمائیں تو بہت عمدہ ہو۔ جیسے کہ ذکر فرمایا سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسرے وظائف اور دعائیں بھی کرتا ہوں اور درود و سلام بھی پڑھتا ہوں آپ پر، تو میں کتنا درود و سلام پڑھا کروں، اس کی مقدار اور تعداد کتنی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئتا، جتنا تم چاہو، جتنا چاہو۔ عرض کیا رسول اللہ میں اگر ایسا کر لوں کہ ایک حصہ جو آپ پر درود و سلام، حضور نے یہی فرمایا کہ ما شئتا فإن زدت فهو خیر لک، اللہ اکبر، فرمایا تمہاری مرضی ہے، یعنی میں پابند نہیں کرتا ہوں، باؤنڈ نہیں کرتا ہوں، لیکن جتنا زیادہ کرو گے اتنا ہی تمہارا فائدہ۔ انہوں نے پھر کہا کہ میں آدھا وقت پڑھتا رہوں، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں 3 حصے جو ہے نا درود و سلام پڑھتا رہوں، وہ بڑھاتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا کہ نہیں بڑھاؤ، حضور نے فرمایا ما شئتا فإن زدت فهو خیر لک، تمہاری مرضی ہے، میں نہیں کہتا ہوں، لیکن جتنا زیادہ کرو گے اتنا ہی تمہارا فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخر میں انہوں نے پھر مرکزی بات عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایسا کر لوں کہ میں کل وقت جو ہے آپ پر درود و سلام بھی پڑھتا رہوں، میرے وظائف، میری دعائیں، میرا سارا کچھ یہ ہو، اللہ اکبر، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے، اگر یہ ہو جائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے گا، فرمایا یہ تمہارے غموں کا مداوع بھی بن جائے گا، اور رب تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک اصول مل گیا کہ جتنا زیادہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو گے۔ پروفیسر صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا قیامت کی ہولناکی کا۔ قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ ایک کالر کو لے لیتے ہیں، پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون ہے ہمارے ساتھ اور کیا سوال ہے آپ؟ میں عمیرہ ملتان سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ اچھا، میرے 2-3 سوال ہیں یہ درود و سلام کے حوالے سے۔ پہلا یہ ہے جی کہ ایسے درود پاک جیسے صلی اللہ علیہ کا یا محمد نور من نور اللہ، تو یا محمد کا ذکر اس میں آئے تو اس قسم کے درود پاک پڑھے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ کہا کہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے یا نبی، اس طریقے سے کہنا چاہیے۔ اگلے سوال پر اگلا کوسچن یہ ہے کہ مجھے ایک حافظہ ملی تھی، انہوں نے آیت درود کے حوالے سے کہا
کہ सल्लिमु तस्लीमा, इसमें ना दरूद का हुक्म है, सलाम का नहीं है। इसका मतलब ये है कि दरूद पढ़ो और तुम्हें सलामती हासिल होगी। क्या ऐसा तर्जुमा करना दुरुस्त है कि नहीं? ठीक है, अगला और सवाल। मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि रोजाना कितनी मरतबा दरूद और सलाम पढ़ा जाए जिससे इंसान उनमें शामिल हो जाता है कि कसरत से दरूद पाक पढ़ने वाले। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आपने सवाल किया। जो आखिरी आपका सवाल है, मेरा भी वही सवाल था कि इसका तनासुब कितना हो दुरूद पाक पढ़ने का हमारे मामूलाती ज़िंदगी में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उसने साहब रसूल ने अर्ज़ किया, रसूल अगर मैं कुल वक्त, हुज़ूर ने फरमाया अगर ऐसा कर लोगे तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा भी बन जाएगा और गमों का मदावा भी बन जाएगा। आप देखिए डॉक्टर साहब ने जिक्र किया क़यामत की हौलनाकी के हदीस पाक मुझे उस वक्त याद आई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन औलन नास बी यौमल क़ियामत अक्सरहुम अलैहि सलातन। क़यामत की हौलनाकी परेशानी हर एक तलाश कर रहा होगा आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर के लिवाउल हम्द के तरह जगह तलाश। फरमाया कि अगर दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ने वाला होगा, अक्सर पढ़ने वाला होगा, फरमाया क़यामत के दिन इतना ही मेरे करीब। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो अगर आज आप चाहते हैं कि क़यामत की हौलनाकी से आसानी मिल जाए और हुजूर का कुर्ब मिल जाए, तो उसका एक ही तरीका है कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद और सलाम पढ़ें। हर एतबार से देखें, गुनाहों के कफ़ारे के एतबार से देखें, दुआओं की कबूलियत के एतबार से देखें आप कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते कि एक शख्स आया मस्जिद के अंदर, मिशकात शरीफ के अंदर ये हदीस पाक है, और आकर बैठा और बैठकर उसने दुआ शुरू कर दी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजिलता अय्युहल मुसल्ली, नमाज़ी तूने थोड़ी जल्दी कर दी दुआ के अंदर। फरमाया कि फिर मैं आया, मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं और उसके बाद जो है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना उमर फारूक बैठे हुए हैं, और मैंने आकर ऐसे दुआ मांगी कि जैसे हुजूर ने तालीम फरमाई थी कि पहले अल्लाह की हम्द व सना करो, फिर मुझ पर दुरूद व सलाम भेजो। सुभान अल्लाह। कहा मैंने ऐसे ही किया, पहले अल्लाह की हम्द व सना, फिर आक़ा दो जहां सल्लम पर दुरूद व सलाम। हुजूर ने फरमाया कि सल तोता, अल्लाह ए अब्दुल्ला मांग क्या मांगता है, अब तूने उसूल से दुआ मांगी है, और उसूल ये है कि अल्लाह की हम्द और आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम। क्या बात। बल्कि सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की भी रिवायत है और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का भी असर है। आप फरमाते हैं कि इंसान जितनी भी दुआएं मांगता रहे शब और रोज़, फरमाया कि अद्दुआ मौक़ूफ़ुन बैन समाई वल अर्द, बिल्कुल ये दुआएं ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहती है, हत्ता तुसल्ली अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया जब तक आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम ना पढ़ो। तो आप ये देखें कि गुनाहों का कफ़ारा, दुआओं की कबूलियत, दराजात की बुलंदी, और फरमाया कि मैदान माशर के अंदर आसानी, रहमतों का नुज़ूल, रहमत हर एतबार से देखें, ये एक ऐसा कामिल वजीफा है, ऐसा मुकम्मल वजीफा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर, हज़रत ने एक रिवायत सुनाई, मैं भी एक रिवायत सुना दूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जिक्र फरमाया कि रग़िम अनफ़ु रजुलिन, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जाए। फरमाया कौन है? फरमाया जिसके सामने मेरा जिक्र करे और फिर दुरूद व सलाम ना भेजे। क्या वो अपने आप को उम्मती कहे, उम्मती कहे, वो हुजूर का नाम लेवा कहे और हुजूर का जिक्र हो। ये वफादारी नहीं है, ये वफादारी नहीं है। फरमाया मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम। कहते हैं कि दावाए मुसलमानी कभी माना ना जाएगा, हुजूर का नाम हो और दुरूद व सलाम ना पड़े। हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन साहब हैं, क्या सवाल है? अब्दुल लतीफ बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जनाब अब्दुल लतीफ साहब क्या कहिएगा? अच्छा, सबसे पहले तो मैं अकीदा बयान कर दूं ना कि हमारे जो दुरूद पाक है ना, कोई भी दुरूद पाक है वो आला और अफजल है, ये हमारा ईमान है, अकीदा है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ना कुछ लोग कहते हैं कि जी सबसे अफजल दुरूद इब्राहिमी है, ठीक है, इसमें हमारा कोई बहस वाला मामला भी नहीं। ठीक है, मैं ये करना चाहता था कि बाज़ दुरूद पाक है, मिसाल के तौर पे जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन माहु व अहलहु, मुख्तलिफ दुरूद पाक हैं, बुजुर्गों ने बहुत से तालीम वो उसमें ना, उसमें लोग यानी कि इसका लिखा है कि इसका फरिश्ते जो है ना वो थक जाते हैं इसका अजर लिखते लिखते। यानी बाज़ दुरूद पाक है उनके अजर का इतना बड़ा मुकाम बोला जाता है कि वो, मैं चाहता हूँ सवाल की तरफ अगर आप आ जाए, मैं समझ रहा हूँ यही मैं सवाल कर रहा था कि बाद लोग कहते हैं कि दुरूद इब्राहिमी ही सबसे अफजल ठीक है, इसी पर आते हैं, यही सवाल कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल लतीफ़ साहब। अच्छा फरमाइएगा डॉक्टर साहब, हमारी जो कॉलर हैं उनके सवालात से हटकर मैं ये सवाल ले लूँ पहले कि दुरूद इब्राहिमी के हवाले से कहा जाता है यही दुरूद पढ़ा जाए। हालांकि बुज़ुर्गों ने बहुत से ऐसे दुरूद हैं कि जो तालीम किए हैं उम्मत के लिए और लोग पढ़ते हैं, उसमें सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद नूर मिन नूरिल्लाह, जिस उनका सवाल भी शामिल हो जाता है इसमें कि इसमें चूँकि निदाइया एक वो है या मोहम्मद नूर मिन नूरिल्लाह का जिक्र आता है, तो ये फरमाइएगा कि दुरूद इब्राहीम ऐसे यूँ तो दुरूद ताज भी है, दुरूद तुनज्जिना भी है, बहुत से दुरूद हैं जो पढ़े जाते हैं, तो ये फरमाइएगा क्या अफजलियत के एतबार से
یا خیر و برکت کے حوالے سے درود ابراہیم زیادہ ہے یا پھر یہ کہ تمام درود جو ہے ان کے فضائل یکساں ہیں؟ جی جہاں تک درود پاک کا تعلق ہے بنیادی طور پر یہ صلاۃ السلام ہے. درود اس کا اردو میں ترجمے کے لحاظ سے جو ہے وہ لفظ اور جو نام ہے وہ ہم درود کہتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ افضل ترین درود پاک وہ درود ابراہیمی ہے، افضل ترین درود. لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بعض مواقع ایسے آئے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بعض صحابہ کو جن درود کے الفاظ کی تعلیم فرمائی وہ الفاظ نہیں، وہ جملہ نہیں جو درود ابراہیمی کا ہے، اس کے الفاظ بھی مختلف ہیں. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حیات طیبہ میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو وہ باقاعدہ خطاب کے صیغے سے آپ کو مخاطب کر کے آپ پر درود و سلام پڑھا کرتے. اور پھر اس کے بعد محدثین کا یہ معمول رہا کہ جتنی بھی کتب احادیث آپ دیکھیں، یہاں تک کہ کتب تفاسیر، ان کے ابتدا کے اندر جو درود پاک لکھے ہوئے ہیں وہ صرف درود ابراہیمی نہیں ہے، بلکہ وہ مختلف درود ہیں جنہیں ان محدثین کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب میں تعلیم فرمایا، اس کا حکم دیا، اور اس کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان الفاظ کو بتلایا جن الفاظ کے ذریعے سے ان محدثین نے اس پورے کے پورے درود پاک کو نقل فرمایا. تمام ائمہ ہیں، صوفیاء ہیں، بزرگ ہیں اور سکہ علماء ہیں، ان تمام کے درود لکھے ہوئے درود پاک ہیں جن میں سے بعض کا آپ نے نام لیا. قصیدہ بردہ شریف ہے، یہ درود پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دلائل الخیرات ہے، دلائل الخیرات شریف ہے. اب وہ سارا درود پاک ہے، اس کی کون سی سطر ہے جس میں 4 5 6 مرتبہ درود پاک موجود نہ ہو؟ اچھا ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت عنایت فرمائیں تو ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جواب کو مکمل فرمائیں گے. ناظرین گرامی آپ ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے درود پاک کی گونج میں، اور درود پاک کی خوبصورت آوازوں کے ساتھ ہم لوٹے ہیں جو آپ نے بھی سنی، اور درود پاک ہی آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے. درود السلام. ایک کالر ہیں پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے گا کون صاحب ہے اور بہت کیا؟ اچھا آپ کا پروگرام ہے، بہت مبارک ہو آپ کو. بہت شکریہ. میں یہ پوچھ رہی تھی کہ ضروری ہے کہ ویسے تو ضروری ہے کہ انسان ہمیشہ باوضو رہے، لیکن اگر سے بغیر وضو کے بھی انسان درود شریف پڑھتا رہے اور آنکھ لگ جائے پڑھتے پڑھتے، ایسی کوئی بات ہو تو اس میں کوئی مذائقہ، کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، بہت عمدہ سوال ہے، اور یہ بہت سے لوگوں کی رہنمائی کر سکے گا. اس سوال کا جو جواب ہے انشاءاللہ اسے شامل کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا پہلے آپ اپنے جواب کو بھی مکمل فرما دیجئے، پھر درود کے لیے جو اہتمام ہے، اگر باوضو ہیں تو سبحان اللہ، کیا بے وضو بھی درود پڑھا جا سکتا ہے؟ کچھ فرمائیے. جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ذہنوں میں یہ شکوک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس درود پاک کی ہمیں تعلیم اور تلقین کی گئی وہ درود ابراہیمی ہے، لیکن ایسا کیوں ہے کہ مختلف لوگ مختلف درود پڑھتے ہیں اور مختلف بزرگان دین سے مختلف درود منقول ہیں؟ تو کیا آیا ان کا پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو عرض یہ کرنی ہے کہ ایک بات تو یہ طے شدہ ہے کہ کوئی بزرگ نعوذ باللہ درود پاک کی نسبت سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اور جب وہ خواب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ دیکھتے ہیں، آپ کی زیارت فرماتے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام تلقین فرما دیتے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ اس طرح درود پڑھ کر کے مجھ پر بھیجا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ پر اس طرح کی رحمت فرما دے گا، آپ کو شفایابی عطا فرمائے گا. تو میں یا کوئی بھی دوسرا آدمی اس کو یہ حق کیسے پہنچ سکتا ہے کہ وہ اس بزرگ اور سچے شخص کی اس خواب کی حقیقت کو بھی جھٹلائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کو بھی جھٹلائے؟ حضرت یہ کیسی عجیب جرت ہے کہ لوگ درود پر بھی اعتراض کر دیتے ہیں. بڑی عجیب سی بات ہے. دوسری چیزوں پر اعتراض کجا، درود پر کہ یہ درود نہیں پڑھیں. عجیب بات ہے. دیکھیں رئیس بھائی، نعت اور قصائد ہماری تہذیب کا ایک بہت بڑا علمی ورثہ ہے. اگر آپ آج درود پاک کو مختلف الفاظ اور تراکیب کے ذریعے سے منع کرتے ہیں کہ ما سوا درود ابراہیمی کے دوسرے درود پڑھنے کے نتیجے میں آپ کو وہ ثواب نہیں مل سکتا یا آپ غلط کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نعت پڑھنے والا وہ جب عربی میں، اردو میں، انگریزی میں، فارسی یا دنیا کی کسی زبان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کرتا ہے تو کیا اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا؟ اس کو لکھنے والا، اس کے لیے کوئی اجر نہیں تھا؟ اور اس کو سننے والے، کیا ان کے اوپر کوئی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا؟ ہر انسان اس بات کا مکلف ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو سہولت فراہم کی گئی ہے کہ وہ سہولت کے تحت بس اوقات اپنی مادری زبان میں، اپنے زبان و بیان کے لحاظ سے اور اپنی تراکیب اور جملوں کے اعتبار سے اور بزرگوں کی تعلیم کردہ جو ارشادات ہیں ان کی روشنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود السلام کا ہدیہ وہ پیش کرتا رہے، اور اس میں کسی شک کی کوئی بات نہیں، کسی شبے کی کوئی بات نہیں۔ اگر اس معاملے میں شک پیدا کر دیا جائے تو ہماری تمام جو دینی کتابیں ہیں ان کی سکاحت مجروح ہو جائے گی، تمام ائمہ کی سکاحت مجروح ہو جائے گی، اور جو کچھ انہوں نے بیان کیا وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ ہم پھر اس بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ افضلیت وہ درود ابراہیمی کو حاصل ہے۔ رہی یہ بات، بیچ میں ایک سوال آیا تھا کہ خطاب کے صیغے سے، میری گزارش یہ ہے کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جن الفاظ کو پیش کرتے ہیں ان کے چناؤ میں بہت زیادہ انتخاب کرتے ہیں کہ کوئی ایسا لفظ استعمال نہ ہو آپ کی شان کے منافی، آپ کے شان کے منافی ہو۔ جب ہم کاف کے صیغے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں تو اس وقت میرے تمام مسلمان جو بھائی اور بہنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، اس وقت وہ اپنے آپ کو محسوس کریں کہ گویا کہ وہ گنبد خضرا کے سائے میں ہیں، وہ مواج شریف کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار سماعت فرما رہے ہیں۔ اس میں اس بات کا کوئی شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے کہ میں کسی کی وجہ سے، کسی کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ کاف کے خطاب کے اس صیغے کے ساتھ وہ یہی سمجھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خود سن رہے ہیں اور میں خود ان کی بارگاہ میں یہ سب کچھ پیش کر کے انہیں سنا رہا ہوں۔ تو اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ جب وہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو صلاۃ والسلام پیش کیا جائے گا اس کا اجر و ثواب بھی ہوگا۔ نیت کا میں ایک اخلاص بہت ضروری ہے، بہت زیادہ، اللہ بہت زیادہ۔ اچھا کیا فرمائیں گے علامہ صاحب کہ یہ تو بندوں کا درود ہے، لیکن آپ پر تو شجر حجر درود پڑھ رہے ہیں، برگ و ثمر درود پڑھ رہے ہیں، ان درود کی کیا کیفیات ہیں؟ میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی کچھ فرمائیے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے وہ پتھر اور وہ درخت آج بھی یاد ہیں۔ ابھی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، ظاہری اعلان نبوت، ظاہری اعلان نبوت، یعنی نبی تو پیدائشی نبی بلکہ کوئی نبی نہیں تھا تب بھی وہ نبی تھے۔ متى وجبت لك النبوة یا رسول اللہ كنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، ترمذی کے الفاظ ہیں۔ وہ تو نبوت تو تب اعلان نہیں فرمایا تھا حضور نے، ابھی ظاہر نہیں فرمایا تھا، لوگوں کو دعوت فرمایا۔ اس وقت بھی ہم جس پتھر کے پاس سے گزرتے، جس درخت کے پاس سے گزرتے، وہ درخت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کر رہا ہوتا تھا، اور وہ پتھر اور وہ درخت حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض روایات کے اندر تو یہاں تک میں نے پڑھا کہ وہ یوں پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بعض روایات کے اندر آیا۔ تو درود و سلام پڑھنا شجر کا، حجر کا، تمام چیزوں کا۔ اور یہ دیکھیں نا آپ کہ دیکھیں یہ پتھر ہیں، یہ جمادات ہیں، یہ لکڑیاں ہیں، یہ تنے ہیں، یہ تو ان کے اندر تو حس نہیں ہے، ان کے اندر تو حیات نہیں ہے۔ استون حنانہ کا بھی ذکر ہے، استون حنانہ کی میں طرف اشارہ کر رہا ہوں، میں جبل احد کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، میں ان کنکریوں کی طرف اشارہ، ان میں حیات، رمق حیات بھی موجود نہیں ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خدا نے ان کے اندر بھی پیدا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اگر کوئی انسان اور اپنے آپ کو کوئی مسلمان کہے اور اس کے دل کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، حضور کی تعظیم نہیں ہے، پھر وہ کہے کہ میں مومن بھی ہوں، میں مسلمان بھی ہوں، تو میں وہی بات کہوں گا کہ یہ دعویٰ مسلمانی کبھی مانا نہ جائے گا۔ حضور فرمائے کہ ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری میں ایک بات کہوں گا، ہماری ایک بہن نے سوال پوچھا تھا، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں اس کے اندر آیا ہے کہ سلو اور سلیمو جو ہے سلامتی، تمہیں سلامتی ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ سلو اور سلیمو دونوں امر کے صیغے ہیں، اس میں رب تبارک و تعالیٰ دونوں کے اندر حکم فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، سلو و سلیمو، تم درود پڑھو، صلاۃ پڑھو، اور اس کے بعد تم سلام پڑھو، اور اس کے ساتھ بلکہ تاکید آئی ہے، سلیمو کے ساتھ اس کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ آگے مصدر ذکر کیا گیا، مفعول مطلق ہے اس کا، کہ سلیمو تسلیما اے کثیرا کثیرا، فرمایا کہ کثرت کے ساتھ خود درود و سلام بھیجو۔ اعلیٰ حضرت نے تو اس طرح بیان فرمایا، خوب بھیجو۔ اور دیکھیں اس کے اندر بنیادی طور پہ میں یہ کہوں گا کہ امت کو اگر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے اعتبار سے بھی اگر کوئی تشکیق کے اندر اور شک کے اندر ڈال دے گا، تو اپنے ایمان پر نظر کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہ تو اصل میں درود کا معنی کیا ہے؟ حضور کی حمد و ثنا، درجات کی بلندی، تعظیم و توقیر، یہ تو ہر زبان میں کرتا ہے، اور قرآن نے تو باقاعدہ کہہ دیا ہے کہ ایسا ہو کہ جس کے اندر صلاۃ بھی ہو اور جس کے اندر سلام بھی۔ اعلیٰ حضرت کی بات کہی تو میں ایک بات کہوں گا کہ میرے امام نے کہا
کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کے اپنا عادت کیجئے، فرمایا کہ یہ اپنی عادت بنا لو۔ انہوں نے ہمیں فراموش نہیں کیا، دنیا میں آئے زندگی بھر شب معراج کا ذکر ہر طرف وہ یاد کرتے رہے، آج غلام ان کو بھول جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کون صاحب ہیں اور کیا سوال ہے آپ؟ میں نجیب شاہ فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں، اور میں نے پوچھنا یہ تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ درود ابراہیمی میں صرف درود شریف ہے، اس میں سلام نہیں ہے، اور نماز میں جب پڑھتے ہیں تو السلام علیکم ایھا النبیو علیحدہ پڑھا جاتا ہے، تو کیا مفتی صاحب سے میں نے پوچھنا تھا کہ یہ درود شریف پورا ہے یا اس میں سلام نہیں ہے شامل؟ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا، فیصل آباد سے آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ رہے۔ کیا فرمائیں گے؟ آپ نے سوال تو سن لیا ہے، میں دہراؤں اس کو یا آپ ذرا دہرا دیجیے گا؟ جی، انہوں نے یہ کہا کہ درود ابراہیمی جو ہے اس میں صرف درود ہے، سلام نہیں ہے، تو یہ فرمائیے کیا اس میں سلام نہیں ہے درود ابراہیم میں؟ اس حوالے سے ان کے ذہن میں کوئی تشکیک ہے، میں چاہوں گا اس پر کچھ ارشاد۔ دیکھیں، جہاں تک اس درود کا تعلق ہے، ہم اس بات کو عرض کر چکے ہیں کہ یہ وہ درود پاک ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خود تلقین فرمایا، خود آپ نے اس کی تعلیم دی۔ یہ جامع ترین درود ہے، مکمل ترین درود پاک ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ کہتے ہیں یہ علیحدہ سے پڑھا جاتا ہے، چونکہ اس لیے انہوں نے یہ سوال قائم کیا۔ نہیں، بنیادی طور پر یہ وہ مکمل درود ہے کہ جس میں صلوات کا جو صیغہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر اور آپ کے اوپر جو صلوات بھیجی جاتی ہیں، تو اس صلات کے ایک معنی درود اور سلام کو دونوں جامع ہے، یہ تو جامعیت کی وجہ سے یہ مکمل ترین درود ہے۔ یہ کہنا کہ اس میں سلام کا صیغہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ نامکمل ہے، یہ بہت غلط بات ہے، اور غلط اس لیے ہے کہ یہ ایک مکمل ترین درود ہے، جس کو مطلب یہ ہے کہ کسی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اس کے الفاظ پر تو غور کریں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں خود اپنی ذات کو شامل فرمایا، اس کے ساتھ اپنی آل کو شامل فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو شامل فرمایا، تو یہ اس حوالے سے ایک مکمل اور جامع درود ہے۔ یہ فرمایا نا کہ وجوب جو سمجھتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی درود ہے ہی نہیں، یہ جو لوگوں کے ذہن میں نظریہ ہے کہ درود تو درود ابراہیمی، اس کے علاوہ وبارک وسلم، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ یہ نہ کریں، صرف درود ابراہیم پڑھیں، تو یہ جو ایک لگانا، پابندی لگانا، یا لوگوں کو اس کا پابند کرنا، اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو کہ آپ یہی درود پڑھیں، اللہ کے رسول نے کبھی یہ حکم دیا ہو کہ آپ اس کے سوا کوئی دوسرا درود نہیں پڑھیں گے، یہ کوئی مطلق بات تو نہیں ہو رہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم یہ درود پڑھا کرو اور اس کے سوا کوئی دوسرا درود نہیں پڑھا جا سکتا۔ جب کسی چیز کو مطلق رکھا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ گنجائش ہمیشہ رہا کرتی ہے کہ آپ وہ جو حکم بجائے لایا جا رہا ہے اس کے مضمون کی رعایت رکھتے ہوئے کسی دوسرے الفاظ کو اس پورے مضمون کے اصل میں داخل فرما لیں تو اس کی مکمل اجازت رہتی ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب۔ میں صرف ایک بات کہوں گا، ایک بہن نے پوچھا تھا کہ بے وضو پڑھ سکتے ہیں، دیکھیں اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہے یا درود و سلام ہے، اگر کسی کا وضو کے ساتھ ہوں تو افضل و اولیٰ ہے، باعث رحمت، باعث برکت، ویسے وضو کی حالت میں ہونا، لیکن ویسے بھی جیسے انہوں نے کہا کہ لیٹ رہے ہیں اور وضو درود و سلام پڑھ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، درود و سلام بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دوسرا جملہ کہوں گا، ڈاکٹر صاحب کی بات سے مجھے یاد آیا کہ یہاں مطلق فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج دنیا کے اندر جھگڑے لگا ہوا ہے کہ نہیں جناب اذان سے پہلے درود و سلام نہ پڑھو، اذان کے بعد نہ پڑھو، یا نہ پڑھو، وہاں نہ پڑھو۔ دیکھیں قرآن نے مطلق رکھا، المطلق یجری علی اطلاقہ، اس کو مقید نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب آپ عرب کے اندر گئے، شام میں، عراق میں، دنیا کے اندر، ہمارے بر صغیر کے اندر اذان سے پہلے درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اس میں پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ کچھ فاصلہ ہونا چاہیے اذان میں اور درود و سلام میں، اور اذان کا پارٹ نہیں، حصہ نہیں۔ عرب کے اندر میں نے دیکھا، شام کے اندر، دوسرے ممالک میں، کہ اذان کے بعد درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے اذان دی، اذان کا جواب دیا اور اس کے بعد مجھ پر درود و سلام بھیجا، باقاعدہ طور پہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ تو یہ تو حدیث موجود ہے، اگر اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کے بارے میں بھی امت اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی فکر۔ بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب تشریف لائے، ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے۔ ناظرین گرامی، یقیناً یہی بات ہے کہ جہاں امتی اس بات پر اعتراضات اٹھانے لگے کہ حضور پر اس طرح کا درود پڑھنا چاہیے اور نہیں پڑھنا چاہیے، تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ایمان کس درجے میں ہے، اور ہمارا کوئی بھی عمل، نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، ہمارے اعمال حسنہ، یہ اللہ کی بارگاہ میں کس درجے میں پیش ہو رہے ہیں اور رد و قبول کے کس مرحلے میں ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے،
لیکن یہ واحد عبادت ہے درود و سلام آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم پیش کرتے ہیں تو ہمارے یہ ایمان ہے کہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بندوں کی طرف سے مقبول عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود و سلام کی فضا میں ہی زندگی عطا فرمائے اور درود و سلام ہی کے ساتھ ہمیں موت عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، درود و سلام کی کثرت کریں، یہ تو بہت اچھے لمحات ہیں کہ آپ ہر نماز کے بعد کثرت کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کے دامن کرم سے اپنی وابستگی کا اور وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے کثرت کے ساتھ ہدیات درود و سلام پیش کرتے رہیں۔ کسی ایک کا اگر قبول ہو گیا انشاءاللہ تو سب کے لیے باعث رحمت ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔